والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے قبل آپ نے بہت ہی عمدہ ناصحانہ بصیرت افروز ایمان افروز کتاب سماعت کیا میرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا مجیب صاحب قبلہ سے۔ یہ ایک ذمہ دار ذی استعداد بلند اخلاق پاکردار شخصیت کے مالک ہیں، اور ماشاءاللہ ایک بڑی شخصیت سے ان کو ایک مخصوص نسبت بھی ہے۔ ماہنامہ اشرفیہ کے مدیر، الجامعۃ الاشرفیہ کے سینئر اساتذہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، حضور حافظ ملت کے شہزادے علامہ عبدالعزیز صاحب کے داماد حضرت علامہ مبارک صاحب قبلہ، ان کی شہزادی ہمارے حضرت مجیب صاحب کے نکاح میں ماشاءاللہ، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ حضرت مبارک صاحب کی طبیعت بھی ناساز ہے، اور اس پاکیزہ پروگرام کی برکت سے مولا تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ نے یہ بہت محبت سے پروگرام رکھا، آپ جتنے بھی ہیں بہت ہیں، آپ اتنے بھی نہیں ہوتے تب بھی ہم تو ہوتے، اور بڑی محبت سے آپ نے دعوت دے کر بلایا، بلکہ ایک دو دفعہ میں نے شاید منع بھی کر دیا مصروفیت کی وجہ سے یا جو بھی وجہ رہی ہو، مگر جب محبت اور طلب سچی ہو تو پھر سمندر اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ سمندر ہونے کا ثبوت دیا، تو میں بھی آپ کے بیچ پہنچ ہی گیا۔ یہ محبت ہوتی ہے ایک دوسرے سے، ایک ایمانی رشتہ ہوتا ہے۔ بے شک بے شک یہ مدرسہ ہے ماشاءاللہ، اور میں دیکھ رہا ہوں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کافی تعداد میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ کسی طرح کی کوئی آواز نہیں ہے ادھر سے، نہ شور شرابہ ہے، یہ ان کے تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے، ورنہ اتنی عورتیں ایک جگہ بیٹھیں اور خاموش بیٹھیں تو بڑی بات ہے۔ تعجب تو نہیں ہے خیر، لیکن ہوتا ہے، لیکن اچھی بات ہے، بہت سکون کے ساتھ آپ سے زیادہ تعداد میں ہیں، اور آپ سے زیادہ سکون کے ساتھ ماشاءاللہ سن بھی رہی ہے۔ تو حضرات، میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے اولیاء، اس کے دوست وہ ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، بے شک بے شک، جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کتنے ڈرنے والے ہوتے ہیں؟ غوث پاک کے والد ماجد کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی، کہ انہوں نے ایک بہتا ہوا سیب کھایا تھا، نہر میں جا رہا تھا، توڑا نہیں تھا، نہ کہیں سے اٹھایا تھا، نہ چرایا تھا، بہتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، پانی کا چشمہ قریب میں لبے روڈ تھا، پانی کا چشمہ لبے راستہ، تو وہ اس میں بہتا ہوا سیب، صاف و شفاف پانی تھا، تو آپ کا دل آیا، آپ نے اٹھا کے وہ تناول کر لیا، توڑا نہیں کہیں سے، نہ کہیں سے چرایا معاذ اللہ، وہ تو تصور بھی نہیں آ سکتا ان کے ذہن میں۔ تو اس کو تناول کرنے کے بعد انہیں شرمندگی کا احساس ہوا کہ میں نے یہ تو جانا ہی نہیں یہ سیب تھا کس کا۔ یہ ہوتا ہے تقوی، پرہیزگاری، خلاف تقوی عمل ہے۔ اس کو زیادہ زیادہ آپ یہی تو کہہ سکتے ہو احتیاط کے خلاف ہے، چرایا تھوڑی ہے انہوں نے، وہ تو ویسے بھی ضائع ہو جاتا ہے، کوئی کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں اسے۔ تو جدھر جانا تھا ادھر نہیں گئے، اب جدھر سے سیب آ رہا تھا اس طرف چلنے لگے۔ اب اس سے سیکھ ہمیں اور آپ کو بھی لینا چاہیے۔ آج کے مسلمانوں کو بھی سیکھ لینا چاہیے کہ بعض پلاٹ کے پلاٹ کھا گئے اور ڈکار نہ لی انہوں نے۔ دیکھو برا تو لگے گا میری بات کا، مگر میں بات سچی کہوں گا بھی۔ دیکھو
جس کی طاقت، جیسے بولتے ہیں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، مگر یاد رکھو ایک دن نہ لاٹھی رہے گی نہ بھینس۔ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ دنیا میں ہے یہ ٹرینڈ کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مگر یاد رکھنا جس دن آنکھیں بند کھیل ختم۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بہت دو اچھا چیزیں پیغام۔ آپ کا ویٹ کر رہی ہیں، آپ بھولے ہوئے ہو، وہ دو چیزیں آپ کو نہیں بھولی ہیں، قبر کی گہرائی اور قبر کی تنہائی۔ آپ بھولے ہوئے ہو، آپ میں بھی شامل ہوں، جی ہم اور آپ بھولے ہوئے ہیں، جی مگر نہ قبر کی تنہائی آپ کو بھولی ہے نہ قبر کی گہرائی۔ اللہ وہ لمحہ بہت جلد آنے والا ہے اللہ جب آپ کا پڑوس بھی بدل جائے گا، پڑوسی بھی بدل جائیں گے، لباس بھی بدل جائے گا، دنیا بھی بدل جائے گی، سب کچھ بدل جائے گا۔ عمر برق و شرار ہے دنیا، بڑی بے اعتبار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ اللہ اللہ اللہ، بالکل حق بات ہے، بالکل حق بات ہے۔ کیا ہے دنیا؟ یہاں طاقت کے بلبوتے پہ سگے بھائیوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، سگے بھائیوں کے۔ گھروں میں جب بٹوارے ہوتے ہیں، زمینیں تقسیم ہوتی ہیں، حضرت مولانا مجیب صاحب قبلہ، تو وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ لڑتے ہیں، اتنی اتنی جگہوں پہ، دیوار یہاں سے نہیں یہاں سے بنے گی، سر پھوڑ لے گا مگر اپنے بھائی کو انچ بھر جگہ نہیں دے گا، اور ویسے کیا کہے گا، بھائی کے لیے جان دے دوں گا، جگہ نہ دی جا رہی جان دے دو گے؟ پڑوسیوں کا تو چھوڑ ہی دو، اس کے تو معاملہ ایسا ہے کہ اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے، اس کے سکھ سے پریشان ہوں۔ میں بھائی کی بات کر رہا ہوں جی، اوروں کی چھوڑو آپ، یہ حالت ہو گئی مسلمانوں کی۔ تو ہم کتنی بریانی کھا لیں، زردہ کھا لیں، کتنی نیاز لگوا لیں، اگر اللہ والوں کے راستے کو اپنائیں گے نہیں تو بات بنے گی نہیں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بہت اچھا۔ اللہ والوں کی محبت کے جلسے، اجلاس، پروگرام، بزمیں، محفلیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ ان کے ذکر جمیل کی خوشبو ہماری مشام جان کو معطر کر دے، ہماری صورت و سیرت کو بدل کے رکھ دے۔ ان کے تذکروں کو ہم سنیں تو اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں، ہم رزق حرام کو چھوڑ دیں، ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں، ہم غیبت کو چھوڑ دیں، ہم چغلی کو چھوڑ دیں، ہم بری راہ کو چھوڑ دیں، اور ان کے ذکر جمیل کو سننے کے بعد اپنے آپ کو ان کی محبت و سیرت کے سانچے میں اس طرح سے ڈھالیں کہ ہمیں دیکھ کے دنیا کہے مصطفیٰ کے غلاموں کا کردار ایسا ہے تو مدینے کے تاجدار کا کردار کیسا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا توصیف رضا سنبھلی، نعرہ تکبیر۔ جواب نہیں ہے، بہت اچھا پیغام۔ اتنی سی عمر ہے انسان کی، اس امت کی اوسطاً عمریں زیادہ تر 65-60 سال ہونا ہے، یہی ہے سب پوری ٹوٹل ایج آپ کی زیادہ تر، ورنہ اس سے پہلے بھی سمٹ جاؤ گے، اور سمٹ رہے ہیں۔ کیا جوانوں کے لاشیں نہیں اٹھاتے ہو آپ لوگ؟ اونچا بولو، نہیں اٹھاتے ہو؟ کیا آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے نہیں اٹھاتے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گھر سے گیا تھا شاپنگ کرنے، خبر آئی کہ بیٹا فوت ہو گیا، اٹیک آ گیا، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو موت دیتا ہے تو پہلے اطلاع تو دے دیا کر تاکہ لوگ تیاری کر لیں۔ رب نے فرمایا یہ حادثوں کا ہونا، یہ بالوں کا سفید ہونا، یہ ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، تمہارے اعضاء کا کمزور ہو جانا، ارے یہ موت آنے کی نشانی ہی تو ہے۔ جی 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 جی، بالکل صحیح بات ہے، بالکل حق بات ہے۔ واہ واہ، پھر بھی تیاری تو کس کا قصور ہے؟ ٹرین پلیٹ فارم پہ آنے والی ہے 5 منٹ میں، کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو ایسے موقع پہ پلیٹ فارم تو چھوڑو اسٹیشن چھوڑ کر کے باہر ہوٹل پہ کھانا کھانے جائے گا، اگر باہر گیا ٹرین نکل جائے گی۔ ایسے ہی جب بال سفید ہو، ہڈیاں کمزور ہو گئی اور جوان ہو، ہاتھ سے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، تو یہ نہ سوچو کہ ابھی جوانی ہے اور جوانی دیوانی ہے بڑھاپے میں توبہ کریں گے، یا بال سفید ہونے کے بعد یہ نہ سوچو کہ دوبارہ کالے ہو جائیں گے۔ کالے بال سفید ہوتے ہوئے دنیا دیکھتی ہے، لیکن کسی کے سفید بال کالے نہیں ہوتے ہیں، اس پہ خضاب لگا لو، مہندی لگا لو، یاد رکھو سین کاٹنے سے کوئی جانور جوان نہیں ہو جائے گا۔
تو جو بڑھاپے کی آغوش میں جا رہا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ پاؤں اٹھنے کے بعد یہ نہیں پتا زمین پہ جائے گا یا میں زمین سے اوپر جاؤں گا، کچھ نہیں پتا زندگی کا۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا اور لطف بھی آئے گا، یہاں پر بیداری کا ماحول بھی بنے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کے چہ چہے، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کے چہے چہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے انسان کی، کیا پتہ ہے انسان کا؟ تو یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقت کے بلبوتے پہ کسی کا حق مار لینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو اذیت پہنچانا۔ سنو ایک حدیث مجھے یاد آئی اس موقع پر، اس لیے میں نے تقوی اور پرہیزگاری کو عنوان بنایا تاکہ تمہیں پتا چلے اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر پرہیزگاری ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سادہ کپڑے بھی پہن رہے ہیں نا اور پرہیزگار ہیں تو اللہ کے ولی ہیں جی، اور 10 میٹر کا بھی آپ اگر جبہ اور قبہ اور ساری چیزیں اگر ہیں سبحان اللہ، باقی جبے قبوں سے، رنگ برنگی کپڑوں سے، لمبی لمبی تسبیحات، بے شک ان کی اپنی فضیلت ہاتھ میں ہو، اس کی میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن اندرونی طور پہ آپ اگر ٹھیک نہیں ہیں، اپنا ظاہر کتنا ہی اچھا کر لو، یاد رکھو پینٹ بھی اسی دیوار پہ کام کرے گا جس کی بنیاد مضبوط ہوگی، بے شک بے شک۔ ورنہ ایک ہی بارش میں نہ پینٹ رہے گا نہ دیوار رہے گی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ جملہ میں نے اس لیے بولا، آج کل کچھ ایسے بھی گھوم رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارا دامن پکڑ لو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ شریعت کی ضرورت ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، اپنی جیب کی فکر کرے گا، کبھی یہ نہیں پوچھے گا زکوٰۃ دیے کہ نہیں دیے۔ اور ایسے یہ سارے لوگ وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتے ہیں، جو بزرگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کیوں مخالفت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی؟ چونکہ اعلیٰ حضرت نے کسی کے باپ کی بات نہیں کی ہے، رسول پاک کی بات کی ہے۔ جی جی جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے صاف صاف لکھا ہے پیر بننے کے لیے 4 شرائط ہیں، اس میں سے آپ نے ایک عالم دین ہونا لکھا ہے، سلسلہ متصل ہو یہ لکھا ہے، سنی صحیح العقیدہ ہو یہ لکھا ہے۔ اب جو آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، جی کیا بات ہے، اعلانیہ نماز چھوڑ رہے ہیں، اعلانیہ، اور الف سے بانی جانتے، اور وہ لوگ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا نماز فرض ہے، زور سے بولو نماز، اونچی آواز آئے نماز، ہاں نماز کے بغیر کام بننے والا جملہ پورا اس طرح ہوگا کہ ہم نماز والے بھی ہیں نیاز والے بھی ہیں، پہلے نماز پھر لگاؤ نیاز۔ جی کیا بات ہے، بالکل حق بات ہے، بولو نا یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ماشاءاللہ کتنے گدگد ہو رہے ہیں، چہرے گلاب کی طرح کھل رہے ہیں بھائی سب کے، یہ پہچان ہے اس بات کی کہ محبت سب کو ہے پیارے نبی سے، بے شک سبحان اللہ۔ غوث و خواجہ و اشرف و رضا سے، سب کے چہرے گلاب کی طرح کھل رہے ہیں، اللہ خوش رکھے۔ وہ حدیث سنو، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ بتاؤ سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ سب سے زیادہ صحابہ نے کہا رسول اللہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ مفلس، غریب، فقیر، سب سے زیادہ، یہ ساری اصطلاحات میں مفلس اسے کہتے ہیں جو بالکل کچھ ہی نہ رکھتا ہو۔ تو صحابہ کا جواب صحیح تھا۔ حضور نے فرمایا تم نے اپنے حساب سے جواب دیا، لیکن سب سے بڑا مفلس وہ ہے، سنو یہ حدیث، حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کے آئے، نیکیوں کے انبار لائے گا پھر بھی مفلس، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا صحابہ ہاں، اس لیے کہ
وہ نیکیاں تو لائے گا مگر اپنی گردن پہ دوسروں کے حقوق بھی لائے گا. اللہ کسی کی زمین دابی، کسی کا حق مارا، کسی کا دل دکھایا، کسی کی دل شکنی کی. دنیا میں تو وہ بولتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، دنیا میں تو کوئی اس سے نہیں لے پایا. لیکن قیامت کا دن وہ ہے کہ اگر سینگ والے جانور نے بے سینگ والے کو مارا ہے نا، میرا رب ان کے درمیان بھی انصاف قائم فرما دے گا. بالکل حق بات ہے، بے شک بے شک. بے سینگ والے کو، بیٹھے مفتی صاحب پوچھ لو، بے سینگ والے کو توجہ فرمائیے، بے سینگ والے کو سینگ دیے جائیں گے، اور جس کے سینگ تھے دنیا میں، جس نے بے سینگ والے کو مارا تھا، اس کے سینگ ختم کر دیے جائیں گے. اللہ فرمائے گا اپنا بدلہ لو. اس لیے کسی کمزور کی آہ مت لیا کرو، اسے کمزور نہ جان. تیرے ساتھ دنیا کی طاقت ہے نادان، اس کے ساتھ خدا کی طاقت ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب نہیں ہے، کیا بات ہے مفتی صاحب، بالکل حق بات ہے. تیری کشتی کاغذ کی کشتی ہے، ڈوب جائے گی. وہ جس کشتی میں بیٹھا ہے اسے ساحل تک پہنچائے گی. ہائے ہائے ہائے. ان اللہ مع الصابرین. زور سے بولو ان اللہ. تو کبھی کسی بیوہ یتیم کمزور کو کمزور سمجھ کے دکھ نہ پہنچاؤ، انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ. یہ نہ سوچو یہ کیا کر لیں گے، نادانو دنیا میں وہ کچھ کریں نہ کریں، اللہ نے تجھے مہلت دے دی ہے، مگر یاد رکھنا اس کی آہ تیری آخرت تباہ و برباد کر دے گی. آخرت تو آخرت ہے ہی. بے شک میں نے کتنوں کو دیکھا کہ کچھ زمانے تک پھلے پھولے، ایک زمانے تک نام رہا، ایک زمانے تک ان کا دبدبا رہا، مگر وہ یہ بھول گئے تھے صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرت میں کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مولانا مجیب صاحب، چیونٹیوں کو کھاتی ہیں مچھلیاں، کیڑے مکوڑوں کو جب زندہ ہوتی ہیں تو، اور وہی مچھلیاں جب مر کے کنارے پہ آتی ہیں وہی کیڑے ان مچھلیوں کو کھاتے ہیں. قدرت کا نظام دیکھ انسان. اونچا بولو ذرا، سبحان اللہ. اونچا بولو. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اور میری تقریر کا خلاصہ سمجھ لو اس کو، حلال کماؤ، اتنا کماؤ کہ دڑحال تک تمہارا نام ہو. بادلی، ٹانڈا، بازپور، کاشی پور تم چھا جاؤ. ماشاءاللہ بھائی اللہ نے بہت دیا ہے، دل بھی بہت بڑا ہے. یہ ہوئی اچھی بات. اور کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے، اوید نرمار کر کے، کسی کو تکلیف پہنچا کے، کسی کا حق مار کے اگر یہ کرو گے تو پھر یہ اچھی بات نہ ہوئی. یاد رکھنا ایک دن وہ ضرور آئے گا. میں نے آپ کو بتایا جس دن خدا کا قہر تم پہ ٹوٹے گا، کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. کیا فرمایا حضور نے؟ بھولے تو نہیں ہو، سب سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ جو نیکیوں کے انبار لائے گا. اب وہ سب آ جائیں گے جن کو حق نہیں دیا تھا دنیا میں، وہ آ کر کے کہیں گے یا اللہ دنیا میں ہمیں ہمارا حق نہیں ملا، مالک اس سے ہمارا حق دلا. اب وہاں کیسے حق ملے گا؟ زمین کے بدلے میں زمین تھوڑی نہیں ملے گی وہاں پر. اللہ پاک فرمائے گا کتنا تمہارا کا اتنا، یا اللہ اللہ جانتا، عالم الغیب ہے. اللہ پاک عالم الغیب ہے، بے شک اس سے کیا چھپا ہوا، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ پاک فرمائے گا اتنی نیکیاں تم لو، اتنی نیکیاں تو لے لے، اتنی نیکیاں تو لے لے. وہ جو نیکیوں کے دفتر لایا تھا ناظم صاحب سب ختم. ابھی لوگ موجود ہیں جن کے حقوق موجود ہیں، باقی ہیں. وہ کہیں گے یا اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ اللہ پاک فرمائے گا تم اپنے اتنے گناہ اس کی گردن پہ ڈالو. لایا نیکیاں تھا، جنت میں جانے کا خواب دیکھ رہا تھا، مگر دنیا میں دل دکھانا، تکلیفیں دینا، ایذائیں دینا، حقوق مارنا کتنا بھاری پڑ گیا. اس لیے ہمارے وہاں پر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ ایک لقمہ کھا لو مگر حلال کا کھا لو. زور سے، ایک لقمہ کھاؤ مگر حلال کا لقمہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، حرام سے بچا کرو. زندگی کا کیا بھروسہ میرے دوست، کچھ نہیں پتا کب کہاں کس عالم میں موت آ جائے. اور یہ بھی ڈرا کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر طاقت دے سکتا ہے تو طاقت لے بھی سکتا ہے. زور سے بولو وہ مالک ہے کہ نہیں؟
اونچا بولو، وہ مالک ہے کہ نہیں؟ وہ خالق ہے کہ نہیں؟ وہ اگر کروڑ پتی بنا سکتا ہے نا تو کٹورا پتی بھی بنا سکتا ہے؟ جی 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 بالکل حق بات ہے. نہیں بنا سکتا ہے، نہیں بنا سکتا ہے. کتنے لوگ جب کرسیوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں ہمارے ابا کی ہے، مگر ہم نے ان کو کرسیوں سے اترتے ہوئے بھی دیکھا. ارے یہ کرسی تو بہت چھوٹی بات ہے جو زندگی کو نہیں بچا سکتا اپنی، تو وہ کس چیز کو بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مہلت ہی تو دی ہے حضرت، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اے فرمان مصطفیٰ ہے یہ ارشاد کبریا، ارشاد کبریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. ذرا زور سے پڑھو میرے ساتھ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، سارا مجمع. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ. اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. شداد نے بنوائی جب جنت زمین پر، خوش تھا کہ اب جھکے گی خدائی میرے در پر. خود ہی نہ دیکھ پایا وہ دنیا سے چل بسا. سارا مجمع پڑھے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. موسیٰ کے مقابل میں جب آ گیا قارون، پائی غرور کی سزا مارا گیا ملعون. موسیٰ کے مقابل میں جب آ گیا قارون، پائی غرور کی سزا مارا گیا ملعون. حکم خدا سے دھرتی پھٹی اور دھس گیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. کیا بات ہے حضرت، بہت اچھے بہت اچھے. نمرود کو خلیل نے جب آگ میں پھینکا، کیا بات ہے. نمرود کو خلیل، نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، ہوتا ہے کیا یہ دیکھیے پھر مرضی خدا. جلتے جلتے ہوئے انگاروں کو گلزار کر دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب نہیں ہے، بہت خوب. مجھے بتاؤ وہ کتنی نیکیاں لے کرا کے آیا مگر کیا فائدہ ہوا؟ اب مجھے بتاؤ دنیا میں فائدے میں کون رہا، حق دبانے والا یا دب جانے والا؟ بولو، آپ بھی بولو ذرا. بولنے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے بولنے پہ. بولو گے تو بیدار بھی رہو گے اور نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوتا رہے گا. ماشاءاللہ ہمارے صاحب کھانا تھا اچھے. اللہ تعالیٰ خوب برکت کیا تھا. اس بستی کا نام میں بھول گیا تھوڑا طلب، جو بھی ہے رامپور دھمن، دھمن. اللہ خوب برکت عطا فرمائے. لیکن تلفظ ہے بھاری. جب گاؤں کا تلفظ اتنا بھاری ہے تو بستی کو سمجھنا کتنا بھاری ہوگا. مگر پہلی ملاقات میں ہم آپ کو سمجھ گئے، آپ ہمیں سمجھ گئے. میں نے کہا نا یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ. کیا بات ہے. آدھی تقریر ہو چکی ہے، آدھی اور سن لو یا ختم کر دوں؟ ارے ذرا ذرا بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے. اچھا یہ بڑے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بولیں؟ کب تک بولیں؟ کب تک بولیں؟ فجر تک. واقعی سن لو گے فجر تک؟
عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے. کیا بات ہے. اب اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے. یہ مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان سے ایک بات کہتا ہوں، تم اپنے گھر میں ایسا نظام بنا دو، ایسا سسٹم بنا دو، گھر کی مالکہ تم ہو، تمہاری مرضی کے بغیر تو نہ پانی ملے، نہ کھانا، نہ نانا، نہ دانا. جی بے شک. پاور تمہارے ہی ہاتھ میں ہے. ہاں، گرہ منترالیہ جو ہے وہ تمہارے ہی ہاتھ میں ہے. تو پیغام دے دوں، بتا دوں انہیں کیا کرنا ہے. ناراض تو نہیں ہوگے؟ بعد میں مت کہنا حضرت کیا کروا دیا آپ نے. میں ساری بہن بیٹیوں سے، ماؤں سے کہہ رہا ہوں، دیکھو اپنے گھر کا نظام ایسا بنا دو، صاف صاف کہہ دو اپنے مردوں سے، پہلے مسجد میں جانا، سر جھکانا، نماز پڑھ کے آنا، پھر گھر پہ آنا، تب ملے گا کھانا، ورنہ شکل بھی مت دکھانا. صحیح ہے نہیں؟ صحیح بات صحیح ہے. ارے زبان سے سبحان اللہ بولو. بات صحیح ہے. تیار ہیں آپ؟ مگر برداشت اس بات کی نہیں ہو رہی ہوگی حضرت ہمارا تو کھانا بند، لیکن اگر وہ نہ پڑے تو ہم کیا کریں؟ یہ بات صحیح ہے. تو یہ ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے. میں نے عورتوں سے کہہ دیا، وہ اپنے شوہروں سے کہہ دیں، پہلے مسجد میں جانا، نماز پڑھ کے آنا، تب ملے گا کھانا، ورنہ شکل بھی مت دکھانا. پھر دیکھو انشاءاللہ ہر کوئی ہو جائے گا نماز کا دیوانہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. رب نے چاہا تو بن جائے گا شمع نبوت کا پروانہ. کیا بات ہے، واہ. ذرا زور سے زور سے سبحان اللہ. اب اگر عورت نماز نہ پڑھے تو تمہیں کیا کرنا ہے وہ بھی تو پوچھو. تم اپنی بیوی سے صاف صاف کہہ دو، دیکھو بھائی کھانا بنانا یا مت بنانا. کیا بات ہے. کھانا بنانا، زور سے، کھانا بنانا یا مت بنانا، مگر روزانہ 5 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں سر ضرور جھکانا، ورنہ سیدھے سیدھے میکے چلے جانا. کیا بات ہے، بہت اچھا پیغام حضرت. جواب نہیں بولو یار اونچا ہے کہ نہیں؟ بات صحیح ہے. پھر دیکھو انشاءاللہ آپ کے رامپور دھمن میں کیسا ماحول بنے گا. مرد بھی نمازی، عورتیں بھی نمازی، اور جب مرد اور عورت دونوں نمازی تو جو نسلیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی بنیں گی نمازی. اور ایسا ماحول ہو جائے گا، کتنا پیارا سما بن جائے گا. اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے، مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے. دنیا میں کام آئیں گی دنیا کی دولتیں، عقبا میں کام آئے وہ دولت نماز ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. نماز پڑھنے تو عزیزم مولانا مرشد صاحب، نماز پڑھنے سے تو صحیح بات ہے انسان کی سواس بھی اچھی ہوتی ہے. فجر میں اٹھے گا، وہ واک ہوئی نا، صبح کی مارننگ واک جسے کہتے ہیں، صبح کی تازہ آکسیجن مل گئی. گھر سے مسجد تک گیا، وہاں پہ نماز وضو کیا، ویسے وضو کر کے گھر پہ جایا گا. پانی جب گھر پہ ہے تو وضو کر کے موطا امام محمد میں یہ حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وضو کر کے کوئی جاتا ہے نا گھر سے تو ایک قدم پہ نیکی ملتی ہے، دوسرے قدم پہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ محمد کی حدیث تو نیکیاں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اچھا دوسرا بینیفٹ موت کا کچھ نہیں پتا، قدم اٹھنے کا نہیں پتا. تم وضو کی حالت میں ہو نا، نماز کی نیت ہے، تم گویا کہ نماز کی طرف جا نہیں رہے ہو، نماز میں ہو. سبحان اللہ. نماز میں ہو. اگر راستے میں کسی وجہ سے اٹیک آیا، ایکسیڈنٹ ہوا یا موت ہو گئی تو تمہاری موت نماز میں لکھی جائے گی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیکیاں بھی بڑھ گئی. تو یہ میں نے اچھا کوئی نہیں بھی کر رہا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، میں معاملہ بتا رہا ہوں، گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر کر کے جائے گا تو ثواب زیادہ ملے گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں تو وضو کر کے گھر سے جاؤ، صبح میں گئے آپ 4 رکعت نماز پڑھی، اب اس کے بعد ایک کام کر لیا کرو، آپ کو وہاں سے مسجد سے نا قبرستان چلے جائے. آپ کے جو مرحومین ہیں 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے کے بعد سب کی روح کو ثواب پہنچا دو. سبحان اللہ. بہت اچھا. چلے گئے، اب قبرستان سے گھر آنا اور قرآن شریف پڑھ لو یا مسجد میں پڑھ لیا تو سبحان اللہ. اب اس کے بعد اب تم کہو گے مولانا اب کیا کریں؟ ناشتہ کریں. بے شک ناشتہ کرو، مگر اس سے پہلے ایک کام اور کر لو. کیوں نہ صبح صبح اپنے اکاؤنٹ میں نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں.
اور جب صبح اچھی ہوگی تو انشاءاللہ شام بھی اچھی ہوگی، کیونکہ جس کا آغاز اچھا ہوتا ہے انجام بھی اچھا ہوتا ہے نا، جس کا آغاز اچھا ہوتا ہے انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے، جب ناشتہ کرنے کا نمبر آئے، ناشتہ کرنے سے پہلے